السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہمارا ٹاپک اسماء کنایات ہے۔ اس میں غیر متمکن کے اقسام میں سے 7ویں قسم اسماء کنایات ہے۔ اسماء کنایات میں کل 5 باتیں ہیں: تعریف، تقسیم، وجہ بنا، ترکیب اور قواعد۔ سب سے پہلا تعریف ہے۔ اسماء کنایات کی تعریف یہ ہے کہ اسماء کنایات ان اسماء کو کہا جاتا ہے جو قول مبہم یا عدد مبہم پر دلالت کرے، جو قول مبہم یا عدد مبہم پر دلالت کرے، اس کو کہتے ہیں اسماء کنایات۔ پھر اسماء کنایات کی تقسیم 5 طرح کی تقسیمات ہے۔ اسماء کنایات کی 5 طرح کی تقسیمات ہیں۔ پہلی تقسیم باعتبار اعراب و بنا کی ہے، دوسری تقسیم باعتبار کنایہ کی ہے، تیسری تقسیم باعتبار عمل کی، اور چوتھی تقسیم کم کی تقسیم ہے استفہامیہ و خبریہ کی طرف، اور 5ویں تقسیم جو ہے وہ کذا کی تقسیم ہے کنایہ از عدد مبہم وغیرہ کی طرف۔ سب سے پہلی تقسیم جو ہے وہ باعتبار اعراب و بنا کے ہے کہ اسماء کنایات باعتبار اعراب و بنا 2 قسم پر ہے: معرب اور دوسری قسم مبنی۔ معرب مثال جیسے فلان یا فلانتن، یہ بھی اسماء کنایت میں سے ہے لیکن یہ معرب مستعمل ہے۔ اور مبنی کم، کذا، کئین، کیت اور ذیت وغیرہ، یہ اسماء کنایت جو ہے یہ مبنی ہے۔ وہ فلان اور فلانتن یہ معرب ہے، اور کم، کذا، کئین، کیت وغیرہ، ذیت وغیرہ یہ جو ہے یہ معرب ہے، مبنی ہے۔ یہ 4 جو ہے 5 یہ مبنی ہے۔ دوسری تقسیم باعتبار کنایہ کی، کنایہ کی بھی 2 قسمیں ہیں: کنایہ از عدد اور کنایہ از قول۔ کنایہ از عدد یہ 3 آتے ہیں، کیت و ذیت کے علاوہ کم، کذا، کئین، یہ 3 جو ہے یہ کنایہ از عدد کے لیے بھی آتے ہیں، اور کنایہ از قول کے لیے کیت اور ذیت، صرف کیت اور ذیت، یہ باعتبار کنایہ کے ہیں۔ کنایہ از عدد کے لیے کم، کذا، کئین، اور قول کے لیے کیت اور ذیت آتے ہیں۔ تیسری تقسیم جو ہے وہ باعتبار عمل کے ہے، یعنی عامل اور غیر عامل۔ عامل جو ہے یعنی جو عمل کرتا ہے وہ ہے کم، کذا، کئین، وہ 3 جو ہے، اور غیر عامل یعنی جو اپنے مدخول اور مابعد میں عمل نہیں کرتا وہ ہے کیت اور ذیت۔ اور چوتھی تقسیم کم کی ہے، 5ویں تقسیم کذا کی ہے۔ کم کی تقسیم جو ہے کم 2 قسم پر ہے: کم استفہامیہ اور کم خبریہ۔ کم استفہامیہ اس کم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے۔ کم استفہامیہ وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے، جیسے کم درہمن عندک۔ اس کا اعراب انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے ترکیب اور قواعد میں، ان سب کا اعراب انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ کم استفہامیہ کی مثال کم درہمن عندک، یہ کم استفہامیہ کی مثال ہے۔ یہاں جو ہے کم یہ استفہام کے لیے آتا ہے، کتنے درہم ہے آپ کے پاس، کتنے، یہ کم استفہامیہ ہے۔ دوسرا ہے کم خبریہ۔ کم خبریہ وہ ہے جس سے کسی چیز کی کثرت بتلانا مقصود ہو، جس سے کسی چیز کی کثرت بتلانا مقصود ہو۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں آتا ہے کم من ملکن، کم من ملکن فی السماوات والارض، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بہت سے فرشتے وہ آسمان میں ہیں۔ یعنی یہ کم جو ہے استفہام نہیں کرتا بلکہ کثرت بتلاتا ہے، بہت سارے فرشتے وہ آسمان اور زمین میں، آسمان میں ہیں۔ کم ملکن فی السماوات والارض، تو یہاں جو ہے یہ کم خبریہ ہے اور یہاں کم استفہامیہ ہے۔ ان مثالوں سے آپ کو یہ بھی واضح ہوگا کہ کم استفہامیہ کا مابعد اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور کم خبریہ کا مابعد اسم یعنی وہ مجرور ہوتا ہے۔ تو یہ کم استفہامیہ اور کم خبریہ۔ 5ویں تقسیم جو ہے وہ کذا کی ہے۔ کذا کی تقسیم 3 اقسام کی طرف ہے: کنایہ از عدد مبہم، کنایہ از قول مبہم، کنایہ از عمل مبہم۔ کنایہ از عدد مبہم کی مثال جاءنی کذا معلم، جاءنی کذا معلم، یعنی اتنے معلم آ گئے،
یہ عدد مبہم کی مثال ہے۔ قول مبہم قال معلم کذا، قال معلم کذا یہ قول کی مثال ہے قول مبہم کی، اور عمل کی مثال جیسے عامل کذا، عامل کذا یہ عمل مبہم کی مثال ہے۔ تو ان ساری تقسیمات سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ اسماء کنایات کم، کذا، کعین، کیت اور زیت یہ 5 الفاظ ہیں، پھر ان میں مختلف اعتبارات سے پھر تقسیمات ہوتے ہیں، باعتبار اعراب و بنا، باعتبار کنایا، باعتبار عمل، اور باعتبار کم کی تقسیم ہے، پھر کذا کی تقسیم ہے۔ تو یہ تقسیمات جو ہے ہر ایک میں جاری ہوتا ہے، جیسے ہم نے یہاں یہ مبنی بھی ہے، یہ مبنی ہے، اور پھر باعتبار کنایا کے کنایا از عدد، کم کذا کعین یہ کنایا از عدد ہے، اور کیت زیت کنایا از قول ہے۔ کم کذا کعین یہ عامل بن سکتے ہیں، اور کیت زیت یہ عامل نہیں بن سکتے۔ پھر کم کی 2 تقسیمیں ہیں، اقسام ہے، استفہامیہ و خبریہ۔ استفہامیہ کی مثال کم درہما عندک، خبریہ کی مثال کم من ملک فی السماوات والارض۔ پھر کذا کی تقسیم ہے اسی طرح۔ اس کے بعد ہے اسماء کنایت کی وجہ بنا۔ تیسری بات اسماء کنایت کی وجہ بنا، ہر ایک کی الگ الگ وجہ بیان کرتے ہیں۔ اسماء کنایت میں سے کم استفہامیہ یہ اس لیے مبنی ہے کہ اس میں شبہ معنوی پایا جاتا ہے۔ کم استفہامیہ میں شبہ معنوی پایا جاتا ہے، یہ حرف استفہام کے معنی کو متضمن ہے، یعنی جس طرح حرف استفہام وہ استفہام کا معنی ادا کرتا ہے، اسی طرح یہ کم استفہامیہ جو ہے یہ بھی استفہام کے معنی کو متضمن ہے، تو یہ اس لیے مبنی ہے، اس کو شبہ معنوی کہا جاتا ہے۔ کم خبریہ یہ اس وجہ سے مبنی ہے، یا تو محمول ہے کم استفہامیہ پر، اس لیے مبنی ہے یہ کم خبریہ کہ یہ یا تو محمول ہے کم استفہامیہ پر، یا اس میں شبہ وضعی پایا جاتا ہے۔ کم خبری میں شبہ وضعی پایا جاتا ہے کہ یہ حروف میں سے قد کے ساتھ مشابہ ہے، یعنی قد کے معنی کو متضمن ہے، تو یہ کم خبریہ کی بنا ہے۔ کعین یہ سیبوی کے نزدیک یہ اس وجہ سے مبنی ہے کہ اس میں شبہ معنوی پایا جاتا ہے کہ یہ حروف میں سے رب جارہ کے معنی کو متضمن ہے۔ یہ کعین جو ہے کعین یہ سیبوی کے نزدیک، امام سیبوی رحمہ اللہ اس کے نزدیک یہ اس لیے مبنی ہے کہ اس میں شبہ معنوی پایا جاتا ہے، یہ حروف میں سے رب جارہ کے معنی کو متضمن ہے، تو یہ اس معنی کی وجہ سے کعین بھی جو ہے وہ مبنی ہے۔ اور جمہور یہ سیبوی کا مذہب ہے، جمہور کے نزدیک یہ اس وجہ سے مبنی ہے کہ یہ کم خبریہ کے معنی میں ہے۔ یہ کعین جو ہے یہ سیبوی کے نزدیک اس میں شبہ معنوی ہے، یعنی حروف میں سے رب جارہ کے معنی کو متضمن ہے، اور باقی جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے مبنی ہے کہ یہ کم خبریہ کے معنی میں ہے، اور اس کو کتابتاً ساکن کی شکل میں لکھا جاتا ہے، جیسے کعین، جیسے ہم نے لکھا ہے کعین۔ کذا یہ مرکب ہے کاف اسمی اور ذا اسم اشارہ سے، یعنی یہ کذا جو ہے یہ کذا یہ مرکب ہے کاف اسمی، اس کو کاف اسمی مثلی کہتے ہیں، اور ذا یہ اسم اشارہ، ذا اسم اشارہ سے، یہ کاف اسمی مثلی، اور یہ ذا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے۔ کاف اسمی مثلیہ میں شبہ وضعی اور ذا اسم اشارہ میں شبہ افتقاری ہے، اس میں شبہ وضعی ہے، کاف حروف میں سے ہے، حروف جیسے حروف جارہ میں کاف حرف جر جو ہے وہ مبنی ہے، تو یہ بھی مبنی ہے وضع کے اعتبار سے، اور ذا اسم اشارہ اس میں شبہ افتقاری پایا جاتا ہے، تو یہ کذا اس لیے مبنی ہے۔ اور کیت و زیت جو ہے یہ کیت و زیت یہ اس میں شبہ وقوعی پایا جاتا ہے، یعنی یہ جملے کی جگہ واقع ہوتے ہیں، اس کو شبہ وقوعی، یہ جو ہے کیت و زیت یہ جملے کی جگہ واقع ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ مبنی ہے۔ تو ہر ایک کی وجہ بنا تفصیل سے ہم نے ذکر کی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ترکیب اور قواعد ہے، یہ اہم ابحاث ہے، اس کے کم کی ترکیب کیا ہوگی، کم ترکیب میں کیا ہوگی، کم خبری کیا ہوگی، کذا کیسے، تو یہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پھر بیان کر لیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔